بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی برائی، سنگین برائی سے جب شریعت روکتی ہے تو اس کے سارے سوراخ بھی بند کرتی ہے، کہیں سے وہ برائی پیدا نہ ہو سکے۔ یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کو مثال سے سمجھو۔ زنا بہت برا عمل ہے، پوری سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دینے والا ہے۔ کسی کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہے کہ اپنے باپ کا ہے، کوئی کون کس کا ہے یہی پتہ نہیں رہے گا، تو ساری سوسائٹی کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے زنا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، یہ کہا زنا کے نزدیک مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ کہا زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ، قریب بھی مت پھٹکو۔ نزدیک مت جاؤ، اس کی شرح حدیثوں میں آئی۔ یہ حدیثیں جتنی حدیثیں ہیں یہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، قرآن کریم کی وضاحتیں ہیں۔ تو اب قرآن نے تو اتنا کہا کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ۔ نزدیک مت جاؤ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، میں بڑھا رہا ہوں، ناک بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور آخر میں شرمگاہ مہر لگاتی ہے زنا پر۔ لیکن اس سے پہلے یہ سب اعضاء زنا کرتے ہیں۔ بس ان اعضاء کو زنا والے کاموں میں مشغول کرنا یہ زنا کے نزدیک جانا ہے۔ پسندیدہ چہرے کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کانوں سے سن رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، پیروں سے چل کے جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ان سب کے نتیجے میں تو زنا ہوگا۔ وہ زنا ہو گیا، یہ مہر لگ گئی، زنا وجود میں آیا، لیکن اس زنا تک پہنچانے والے یہ اعضاء ہیں۔ لہذا شریعت نے شہوت سے دیکھنا بھی حرام کر دیا، شہوت سے کسی کی بات سننا بھی حرام کر دیا، اجنبی عورت کی بات سننا بھی حرام کر دیا، پیروں سے چل کے جانا بھی حرام کر دیا، ہاتھ سے پکڑنا بھی حرام کر دیا، باتیں کرنا آپس میں یہ بھی حرام کر دیا، یہ سب حرام کر دیا تاکہ زنا تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے۔ بلکہ اور دور ہٹو، عورت کے لیے پردہ کر دیا ہے کہ عورت اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو چہرہ چھپا کر نکلے تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ تو اب سارے مرحلے ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تبھی تو دیکھتے ہی رہیں گے، اور دیکھیں گے نہیں تو کیا دیکھتے ہی رہیں گے۔ یہ سب جو حجاب کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے، یہاں یورپ میں، فرانس میں بہت پہلے یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور ان لوگوں کی جو کانفرنس ہوتی ہیں اس میں تو سبھی آتے ہیں، غیر مسلم یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان پروفیسر بھی آتے ہیں، عرب سے بھی آتے ہیں، یہاں کے بھی آتے ہیں۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی جب میں شروع میں مدرس تھا، یعنی 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کانفرنس میں غیروں نے اسلام کے حجاب کے مسئلے پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ مرد آزاد گھوم رہا ہے، اپنے چہرے پر کچھ نہیں ڈال رہا ہے، تو عورت کیوں آزاد نہ گھومے، اپنے چہرے پر کیوں ڈالے؟ اگر ڈالیں تو دونوں ڈالیں، اور نہ ڈالیں تو ایک بھی نہ ڈالے۔ یہ اس کانفرنس میں اعتراض ہوا تھا، بڑا سخت اعتراض ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل تھا۔ ایک عرب پروفیسر نے اپنا جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس کا جواب دیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ آپ کا اعتراض
ہمیں قبول ہے، ہم اس اعتراض کو سر پہ رکھتے ہیں، مگر اسلام میں پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ عورتیں اپنے شوہر ہی کا بچہ جنیں، بس اتنا ہی جواب دیا تو گھڑوں پانی پڑ گیا ان پر، ساری کانفرنس پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اسلام نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں ہی کا بچہ جنیں، یعنی یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ زنا کو روکنے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام نے زنا بہت برا عمل، اس کو روکنے کے لیے جب احکام دیے تو لمبے کر کے دیے، تمام وہ سوراخ بند کر دیے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ آنکھوں کا زنا مت کرو، پیروں کا زنا مت کرو، ہاتھوں کا زنا مت کرو، کانوں کا زنا مت کرو، عورتیں چہرہ کھول کر کے بازار سب کے سامنے پر آپ اجنبیوں کے سامنے نہ نکلیں، یہ سب زنا کو روکنے کے لیے سب سوراخ بند کیے۔ اسی طریقے پر میرے بھائیو یہ سمجھو کہ سود بہت برا، انٹرسٹ، سود بہت برا، ساری سوسائٹی کو خراب کر دینے والا ہے سود۔ آج کل سود پر گورنمنٹ انڈرٹیک ہوتا ہے، سود گورنمنٹ انڈرٹیک لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی خرابیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہوں گے انہوں نے اپنے بچپن میں مہاجنوں کا سود دیکھا ہوگا، بنیوں کا، سارے گاؤں کے مالک ہو جاتے تھے وہ سب، وہ مہاجنی سود کہلاتا تھا، بنیوں کا سود کہلاتا تھا، جو چاہے لے لو۔ آج کل تو سود پر بھی گورنمنٹ انڈرٹیک ہے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، بینکیں گورنمنٹ کے اختیار میں ہے اور گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق ہی سود لیں گے، بے حساب نہیں لے سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے سود کی جو برائیاں بیان کی ہیں وہ برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن میں بتاؤں گا، آج تو نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ گزری تھی، میں لایا تھا ایک کتاب لایا تھا حدیث شریف کی نصیحت کرنے کے لیے، لیکن آج سود کی آیت قرآن کریم میں آئی تو میں نے سوچا کہ یہاں ساری دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں سود کا چلن اتنا ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ، اور ذہین لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ جیسے لوگ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو سب کو شراب پلاتے ہیں، اب لوگ نوجوان شراب کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لیے تو کیا حرج ہے، پہلے میں شراب پیتے ہیں کوئی باولا ہو کر پاگل نہیں ہو جاتا۔ ایسے تھوڑا بہت سود چل رہا ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور جہاں سود نہیں چل رہا وہاں سود کا دھواں چل رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ سود بھی تو آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، کاروبار کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایسا کاروبار کا ذریعہ ہے کہ دیکھو یہ جوئش کتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی بنیاد پر مالدار ہو گئے ہیں، اور یہ بنیے اربوں خربوں روپوں کے مالک ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی وجہ سے مالک ہو گئے۔ تو ایک بہترین شاندار کاروبار ہے سود کا، اس کو ناجائز شریعت نے کیوں کیا؟ اور شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا، سود تین ہیں، تینوں کو ناجائز کیا۔ ایک ہے ربا القرض، کسی کو آپ پیسے ادھار دیں اور مہینے کے یا سال کے اتنے بڑھا کر لیں، اصل بھی واپس لیں اور سود بھی بڑھا کر واپس لیں، ربا القرض۔ دوسرا ہے ربا الفضل، ربا الفضل زیادتی کا سود، آپ نے 1 من گیہوں دیے اور 1.25 من لیے، تو یہ جو 1 پاؤ من آپ نے سود گیہوں زیادہ لیے یہ بھی سود ہے، اس کا نام ربا الفضل۔ اور تیسرا ہے ربا النسیہ، ادھار، آج گیہوں دیے من اور 1 مہینے کے بعد میں 1 من ہی گیہوں واپس لیے، تو یہ ربا النسیہ ادھار کا سود ہے۔ آج آپ نے چاندی بیچی، سونا بیچا، کرنسی کو نہیں کہہ رہا، کرنسی جو اس کے مسائل الگ ہیں،
सोना चांदी बेचा और सेम 1 तोला दिया 1 तोला लिया, लेकिन एक अभी दिया और एक शाम को दिया, उधार हो गया, तो ये भी सूद। तो 3 सूद हैं, रिबल कर्ज, रिबल फضल और रिबल नसिया, उधार का सूद। कुरान करीम में सिर्फ रिबल कर्ज का जिक्र है और वो आयत कल आ रही, ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, सूद मत लो 2 चंद बढ़ाकर। ये 2 चंद जो सूद बढ़ता है ये रिबल कर्ज में बढ़ता है। हमारे यहाँ गरीब लोग कर्ज लेते हैं, 10% पर कर्ज दिया, यानी 100 रुपए दिए, ये 100 रुपए महीने पर वापस करने हैं और 10 रुपए और वापस करने हैं। 10% का ये मतलब है, यहाँ भी यही मतलब है। और अगर महीने पर नहीं दिया तो फिर 1 महीना और बढ़ जाएगा। अब आइंदा महीने में 100 पर 10 रुपए नहीं लगेंगे, वो जो 10 रुपए लगे थे उस पर भी 1 रुपया लगेगा। इसी तरह से महीना महीना बढ़ता जाएगा। यही है चंद दर चंद सूद बढ़ाकर मत खाओ। ये चंद दर चंद बढ़ाकर जो सूद खाया जाता है ये सिर्फ रिबल कर्ज में होता है। रिबल फضल, 1 मन गेहूं दिए 1.25 मन लिए या लेंगे तो 1.25 मन तो 1.25 मन ही रहेंगे, चाहे 1 साल हो जाए, मन के 1.25 मन ही हो जाएंगे। वो 1.25 मन जो है वो 1.5 मन नहीं बनेगा। तो कुरान करीम में सिर्फ रिबल फضल है और वही अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा होता है। और रिबल फضल जिसका हदीसों में तज़किरा है वो भी सूद है, मगर वो अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा नहीं होगा और वो भी हराम है। और तीसरी सूरत है रिबल नसिया, एक तो गेहूं मन भर अभी दे दिए और उसने कहा कि जब मेरे खेत में गेहूं पकेंगे तो मैं 1 मन दूंगा 4 महीने के बाद। ये रिबल नसिया उधार का सूद है, इसमें कुछ भी बढ़ता नजर नहीं आता, लेकिन शरीयत ने इसको भी सूद करार दिया। तो शरीयत ने जब सूद को, ज्यादती को, असल सूद के माने है कर्ज दो और कर्ज दिए हुए से जायद लो, 100 रुपए दो और 110 रुपए लो, ये असल कर्ज है, असल सूद ये है। लेकिन शरीयत ने उसे बढ़ाया कि रिबवी चीजें जो है उसमें मन और 1.25 मन ये भी सूद है, और रिबवी चीजों के अंदर एक कैश और एक उधार ये भी सूद है। तो शरीयत का ये तरीका है कि जब वो किसी संगीन चीज को हराम करता है तो सिर्फ उसको हराम नहीं करता, उसके जितने सुराख हैं वो सुराख भी बंद करता है। और एक मिसाल मैं दूं, उस मिसाल से समझो। शरीयत ने कहा कि अल्लाह के अलावा को सजदा हराम है। कौन सा सजदा? इबादत का सजदा हराम है, और अगर सलामी का सजदा करे तो वो भी हराम। और पैर चूमे या हाथ चूमे, या हाथ चूमने के लिए झुके, या किसी आने वाले के लिए रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हो, अपने बुजुर्ग इन सबको पसंद नहीं करते थे। ये सब तहिया सजदा तक पहुंचाने वाले हैं। एक आदमी आया, उसके रिस्पेक्ट के लिए सब लोग, पूरी क्लास खड़ी हो गई। या कोर्ट में जब जज कुर्सी पर आ जाता है तो फिर कोई कोर्ट में बैठेगा नहीं, पूरी कोर्ट खड़ी रहेगी, वो जज अकेला ही बैठेगा। ये रिस्पेक्ट है, कोर्टों का रिस्पेक्ट है। इसी तरीके से कोई किसी से मुसाफा कर किया और चूमने के लिए हाथों के ऊपर होंठ रखे थे, रुकू किया, चूमता उमता तो कोई नहीं, खामखा झुक करके हाथों के ऊपर होंठ रखते हैं, ढोंग करते हैं, ये भी उसमें आता है। फिर और आगे हिंदुओं के यहाँ पगे पड़ू, झुक करके पैरों को छुएंगे या चूमेंगे, या बरेलवियों के यहाँ पीर को बाकायदा सलामी का सजदा करेंगे। ये सब हराम, दर्जा बदर्जा, सही नहीं।
कुछ चीजें हराम तो नहीं है, लेकिन अपने अकाबिर उसको पसंद नहीं करते, इसलिए कि ये सब सुराख हैं, इबादत के सजदे तक ले जाने वाले हैं। ये मैंने 3 मिसालें दी ताकि आप इन मिसालों के जरिए से समझें कि शरीयत जब भी किसी चीज का हुक्म देगी तो मसले को लंबा खींचेगी, और वो सुराख और वो रास्ते जहां से वो गुनाह पैदा हो सकता है उन सबको बंद करेगी। अब इन मिसालों की रोशनी में समझो, जब सूद को इस्लाम ने हराम किया तो मक्का वालों ने वही एतराज किया था जो आज लोग करते हैं कि ये भी कमाई का एक जरिया है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये खरीदो फरोख्त, बे सौदा सलफ, इसी तरह से सूद है। हम 100 रुपए में एक चीज लाते हैं और 125 में 125 रुपए में बेच देते हैं, तो 25 रुपए हमने नफा कमाया, तो 100 रुपए हमने कर्जा दिया और 125 रुपए वापस लिए, तो 25 रुपए नफा कमाया। यही जो आज दुनिया कह रही है वही मक्का वालों ने एतराज किया, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये जो खरीदना पर बेचना है, खरीदो फरोख्त है, ये भी तो सूद ही की तरह से है, यानी ये कमाई का जरिया है। इसी तरह से ये भी एक कमाई का जरिया है। और देखो दुनिया में खरीदो फरोख्त के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। अगर खरीदो फरोख्त को हराम कर दिया जाए तो कैसे दुनिया का काम चलेगा? और खरीदो फरोख्त जायज है, तो फिर रिबा इंटरेस्ट नाजायज क्यों है? जो आज एतराज है वही सेम एतराज था, कोई नई चीज आज नई नहीं है। इस्लाम ने जवाब दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इस्लाम ने कहा अगर आप ज़र से ज़र पैदा करना चाहते हैं, ज़र फारसी लफ्ज है, वो अंग्रेजी में नोटों पर लिखते हैं SUM, सम। ये जो ज़र है, इस ज़र से आप ज़र पैदा करना चाहें, आज तो कागज की नोटें हैं, डोंग होकर रह गया है, लेकिन ज़र असल में सोना चांदी। आप इस आपका सोना चांदी है, ज़र है, इससे आप ज़र पैदा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ज़र पैदा करने की इजाजत नहीं है। अमल का वास्ता लाओ, बीच में अमल का वास्ता लाकर ज़र से ज़र पैदा करो। डायरेक्ट ज़र से ज़र पैदा करना ये सूद है। 100 रुपए दिए 125 ले लिए, 100 रुपए दिए 110 रुपए ले लिए, ये ज़र से ज़र पैदा किया। इसी का नाम इस्लाम में सूद है, और इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, क्योंकि इस तरह से लोग करने लगेंगे तो 2 बहुत बड़ी खराबियां पैदा हो जाएंगी। एक खराबी क्या पैदा होगी, ज़र इख्तिनाज हो जाएगा, चंद हाथों में दौलत सिमट कर आ जाएगी। आजकल बैंक गवर्नमेंट का अंडरटेकर है, इसलिए ये खराबी नजर नहीं आती, लेकिन जहाँ बनियों का सूद होता है, महाजनी सूद है, सारे गांव का मालिक एक बनिया, तो सारी दौलत सिमट करके चंद हाथों के अंदर आ जाएगी। कुरान ने कहा लेकई ला दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, शरीयत ये चाहती है कि दौलत चंद हाथों में सिमट न जाए। दूसरा नुकसान क्या है, मुल्क में बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। चंद आदमी पीढ़ी लेकर बैठे हैं, सूदी कर्ज देते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, सूदी कर्ज देते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, और लोगों के लिए कोई कारोबार नहीं है। अब इस्लाम ने कहा कि अगर आपको ज़र से ज़र बनाना है तो बीच में अमल का फायदा लाओ, अमल का वास्ता लाओ। एक आदमी के पास में 5 करोड़ रुपए हैं, वो 5 करोड़ के साल भर में सूद पर देकर 5.5 करोड़ बना ले, इसकी इजाजत नहीं। अगर तुम्हें ज़र पैदा करना है 5 करोड़ से तो कारखाना कायम करो 5 करोड़ का, उस कारखाने में 500 आदमियों को मुलाजिमत मिलेगी, उनकी तनख्वाहें जाएंगी, साल में बोनस भी जाएगा, और मुल्क के अंदर ये तुम जो कारखाने में प्रोडक्शन तैयार करोगे तो सैकड़ों दुकानें खुल जाएंगी जो उस प्रोडक्शन को बेचेंगी।
تو دیکھو کتنے آدمی، تمہارے 5 کروڑ کا کارخانہ لگانے کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو روزگار ملا ہے. اس کا شریعت کہتی یہ بے اللہ نے حلال کی ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کی ہے، کیونکہ بے کو حلال کرنے میں زر سے زر پیدا ہوتا ہے، مگر بیچ میں عمل کا واسطہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں آتی، پھیلتی ہے اور سارے ملک کو روزگار ملتا ہے. اور اگر ایک آدمی پیڑھی لے کر 5 کروڑ لے کر بیٹھ جائے گا اور اس سے سود پر پیسہ بنائے گا تو ساری دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور ملک بے روزگاری پھیل جائے گی، ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. بے کو حلال کیا ہے یعنی تمہارے پاس زر ہے، پیسہ ہے، تم اس سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں بے لاؤ، عمل لاؤ، تاکہ دولت پھیلے، تاکہ ملک کو روزگار ملے. وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ تم ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرو گے تو زر چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گا اور پورا ملک بے روزگار ہو کر رہ جائے گا. یہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے بے کو حلال کیا ہے اس لیے کہ اس سے یہ 2 فائدے ہیں، دولت پھیلتی ہے اور ملک کو روزگار ملتا ہے، اور ربا کو ہم نے حرام کیا ہے تاکہ دولت سمٹے نہ اور ملک کو بے روزگاری سے سابقہ نہ پڑے. پھر یہ تو ربا القرض ہے، پھر ربا الفضل اس کو حدیث نے بیان کیا. پھر اور اس سے شریعت نے کہا ربا النسیہ، ربوی چیزوں میں دونوں پیش ید بے ید ہونی چاہیے، ایک کے بعد دیگرے، ادھار نہیں، ادھار سے بھی کچھ کا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے. آج کل دیکھو کرنسیوں کا بیان ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ صبح بھاؤ کچھ ہے، شام بھاؤ کچھ ہو گیا. یہی بھاؤ سونے چاندی میں بھی ہوتا تھا، یہی بھائی ربوی چیزیں گیہوں جو ان کے اندر بھی ہوتا تھا. تو شریعت نے ادھار بھی، ربوی چیزوں میں ادھار بھی حرام کیا، کمی بیشی بھی حرام کی، اور قرضے کی بنیاد پر جو زیادتی لیتی تھی اس کا مسئلہ تو قرآن کریم میں آج ہی نہیں پڑھا گیا، آج پڑھا گیا، آگے بھی پڑھا جائے گا، کل بھی پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.